بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ میرا آسمان سے کھانا بہت تھوڑا آتا ہے، اس کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں سارا دن بھوک محسوس کرتا رہتا ہوں، جبکہ دوسرے کافی لوگوں کا کھانا آسمان سے کافی مقدار میں آتا ہے، وہ لوگ پیٹ بھر بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کھانا کم کیوں آتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر رب کائنات کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ فلاں شخص کا کھانا بہت کم آتا ہے، اس کا پیٹ تک نہیں بھرتا، وہ فاقوں پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس شخص کو جا کر بتا دینا کہ تمہارے نصیب کا کھانا ختم ہو چکا ہے، لہٰذا تمہارا کھانا نہیں بڑھایا جا سکتا، جتنا تمہیں ہر روز مل رہا ہے اتنا ہی ملتا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے واپس آ کر اس شخص کو بتایا کہ تمہارے نصیب میں اتنا ہی ہے، تمہارا کھانا نہیں بڑھایا جا سکتا، ہر روز اتنا ہی کھانا تمہیں ملا کرے گا۔ پھر اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ میرے نصیب کا سارا کھانا مجھے ایک ساتھ دے دیا جائے، لہٰذا اس شخص کو کھانا دے دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اس کھانے سے تو اس شخص کی چند دن کی ہی بھوک مٹے گی، پھر اسے ساری زندگی بھوکا رہ کر گزارنا پڑے گی۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ شخص خود بھی صحت مند اور توانا ہو چکا ہے۔ کچھ دن بعد پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اس کا کھانا اور بڑھ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے، جس شخص کو بھوک کی وجہ سے مر جانا چاہیے تھا، جس کے نصیب میں اس کا کھانا ختم ہو چکا ہے، اس کے پاس کھانے کے ڈھیر کیسے لگتے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ آپ نے اس شخص سے جا کر پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تمہارے نصیب کا کھانا تو ختم ہو چکا ہے، پھر یہ تمہارے پاس کیسے؟ اس شخص نے رب کائنات کو سجدہ کرنے کے بعد کہا، یہ سب میرے رب کی نوازش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کوہ طور پہاڑ کی طرف پلٹے اور رب کائنات کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، یہ سب کیسے کہ جس کا نصیب ختم ہو چکا ہے پھر بھی اسے اتنا کچھ مل سکتا ہے؟ اے میرے رب، مجھے اس راز سے آشنا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس راز کو تم جان لو، جو شخص میرے راستے میں بانٹے گا میں اس سے دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا لازماً بڑھا کر دوں گا، جس پر میں مہربانی کروں اس کے لیے 70,000 یا 70 لاکھ گنا بھی بڑھا دیتا ہوں۔ اس شخص نے بھی اپنا سارا کھانا میرے راستے میں غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر دیا، پھر مجھ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کو دنیا میں 10 گنا یا اپنی رحمت سے اس سے بھی زیادہ عطا کروں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دو، جو بھی میرے راستے میں بانٹے گا اس میں سے جو میں نے اس سے دیا ہے تو لازماً 10 گنا یا اپنی رحمت سے 70,000 گنا بڑھا کر اس سے واپس دوں گا۔ بل گیٹس 25 سال تک دنیا کا سب سے امیر ترین شخص رہ چکا ہے، اس نے اپنی اتنی ساری دولت اللہ کی راہ میں بانٹی ہے کہ اس سے دنیا کا غریب ترین انسان بن جانا چاہیے تھا، اس کا دیوالیہ نکل جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، وہ آج تک دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہے، اس کی دولت آج تک بڑھتی جا رہی ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ پیسہ بنا رہا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً $250 یعنی 39,000 پاکستانی روپے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو آج بھی کام کرتا ہے اور قیامت تک کام کرتا رہے گا۔ یہ لازمی نہیں کہ آپ بھی دولت یا کھانا بانٹیں، جو کچھ میرے رب نے آپ کو دیا ہے اس میں سے بانٹیں۔
آپ امید بانٹ سکتے ہو، یقین بانٹ سکتے ہو، علم بانٹ سکتے ہو، مسکراہٹ دے سکتے ہو، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو۔ میں اس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فارمولہ یا رب کائنات کا قانون ٹائٹل دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا دوست، آپ زمین میں ایک بیج لگاتے ہو، پھر رب کائنات اس ایک مردہ بیج سے ہزاروں لاکھوں پھل دیتا ہے، ساتھ میں درخت کا سایہ نصیب ہوتا ہے، جانوروں کے لیے چارہ ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ ایک چیز کو رب کی رضا کے لیے بانٹتے ہو تو ساتھ میں کئی چیزیں میرا رب آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ جب آپ دولت بانٹتے ہو تو نہ صرف آپ کو دولت زیادہ ہو کر ملتی ہے بلکہ عزت، شہرت اور پیار جیسی دوسری چیزیں اللہ تعالی مفت میں آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ دوست، میری آنکھوں نے آج تک ایسا ایک بھی شخص نہیں دیکھا جو بانٹنے کی وجہ سے کنگال ہو گیا ہو۔ دنیا کا ہر کامیاب انسان اس بات کو مانتا ہے کہ خوشی پانے سے کم جبکہ بانٹنے سے زیادہ ملتی ہے۔ دوست، میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جب کوئی شخص اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دیا۔ آج اس زمین کی ہر چیز اور کائنات کا ہر کونا میرے نبی پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز پاکستان کے لیے قربان کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ہر چیز اس کے قدموں میں ڈال دی۔ پاکستان کا چپا چپا اس کی حکمرانی اور مرضی تلے آ گیا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنا سب کچھ ایدھی فاؤنڈیشن پر اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں، پھر بھی ایدھی فاؤنڈیشن میں موجود سب کچھ اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہوں سے اٹھنا بیٹھنا، خود کے ہیلی کاپٹرز، ایمبولینسز، ہاسپٹلز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک فقیر بڑے بڑے جاگیرداروں اور بزنس مین سے بھی زیادہ امیر، کیونکہ دوسرے سب خود کے لیے جیتے ہیں جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جیتا تھا۔ دوست، کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو بانٹنے سے کنگال ہوا ہو؟ وہ غریب ہوا ہو، وہ رسوا ہوا ہو، وہ بعد میں پچھتایا ہو؟ ہرگز نہیں۔ آپ پوری دنیا ڈھونڈ لیں، آپ کو ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا۔ دوست، آج کل ہم لوگ پانے اور حاصل کرنے کی فلسفی پر یقین رکھتے ہیں جبکہ بانٹنے کی فلسفی ہزاروں درجے زیادہ طاقتور ہے۔ دوست، آپ آج سے بانٹنا شروع کر دیجئے جتنا آپ کا دل کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور قرض حسنہ، یہ وہ تجارت ہے جو آپ اپنے رب سے کرتے ہو۔ آج سے ہی اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو بزنس پارٹنر بنائیں۔ 3% یا 5% یا 10% اپنے رب کا حصہ مقرر کیجئے، پھر آپ دیکھنا آپ کے کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ملک ریاض نے جس دن سے اللہ تعالیٰ کو اپنا بزنس پارٹنر بنایا ہے اس دن سے اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فلاحی کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ اس عظیم شخص نے جس دن سے اپنا علم اللہ کی رضا کے لیے بانٹنا شروع کیا اسی دن سے اس کا عروج شروع ہو گیا، پھر اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سب سے اہم بات، اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، لڑتا جھگڑتا ہے تو اپنے بچے کے سامنے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلائیے۔ یہ عمل دیکھنے کے بعد بچہ فرما بردار بن جائے گا۔ یا اپنے بچے کو کہیے کہ فلاں بندے کو کھانا کھلا کر آؤ، اس کی مدد کرو۔ اگر بیوی نافرمان ہے تو شوہر بیوی کے سامنے اللہ کی راہ میں بانٹے، کسی کی مدد کرے تو بیوی بہت جلد فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر شوہر نافرمان ہے تو بیوی شوہر کے سامنے اللہ کی راہ میں بانٹے تو شوہر بہت جلد اچھا بن جائے گا۔ اس بات کو آپ آج ہی آزما کر دیکھیے، آپ کو انسٹنٹ ریزلٹس ملیں گے۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور زندگی کو دیکھو۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت امیر خاتون تھیں اور نیک دل بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا کھانا کسی غریب، یتیم یا بیوہ کو کھلا دیا کرتے ہیں اور خود بھوکے رہ لیا کرتے ہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ میں دولت مند ہوں، میں اپنی دولت میں سے بہت تھوڑا بانٹتی ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی زیادہ سخی دل ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے آپ وہ سارا ہی بانٹ دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں اور میری دولت آپ پر قربان۔ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساری دولت اسلام پر قربان کر دی۔ یہ تاریخ کی واحد خاتون ہیں جن کا ہر مسلمان کی نیکی میں حصہ موجود ہے۔ آپ عمران خان کی ہی مثال لے لیجئے، جب سے عمران خان نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں گنا زیادہ عمران خان کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ آج عمران خان کو کسی چیز کی کمی نہیں۔